لوگ کہتے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوتی، نہیں میرے عزیزوں، جو بندہ دل سے دعا مانگتا ہے نا، واللہ اللہ اس کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ دعاؤں کی قبولیت پر میں آپ کو ایک بہترین واقعہ سناتا ہوں جو سعودی عرب کے شہر ریاض کا ہے۔ وہاں ایک ڈاکٹر تھے، ڈاکٹر احمد، اور بڑے مشہور جو ہے نا آرتھو سرجن تھے، اور بہت ان کا نام تھا، اور مہینوں مہینے کا جو ہے نا ان سے اپوائنٹمنٹ لینا پڑتا پھر یہ سرجری کرتے۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ انہیں ڈاکٹر احمد کو جانا تھا ابہا شہر میں، اور وہاں پہ جو ہے نا عالمی کانفرنس ہو رہی تھی، ڈاکٹروں کی ایک سیمینار ہو رہا تھا۔ اس سیمینار کے لیے ڈاکٹر نے ایک مقالہ ان کو پڑھنا تھا، تیاری کری، اپنے وقت پہ جو ہے نا یہ ایئرپورٹ پہنچے، جہاز بھی روانہ ہو گیا۔ اب یہاں سے اللہ کا نظام شروع ہوا، اس نظام پہ غور کریں، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ یہ آپ کو واقعے کے اینڈ میں پتہ چلے گا، بڑا دلچسپ اسٹوری ہے، اور اس کو سن کر اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے اور دعاؤں کی قبولیت پر یقین بڑھتا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں فلائٹ ہماری چل پڑی، مجھے اطمینان ہوا کہ چلو میں وقت پہ پہنچ جاؤں گا، بلکہ وقت سے پہلے پہنچ جاؤں گا۔ تو پھر کہنے لگے اللہ کی شان، طوفانی بارشیں ہو گئی، مجبوراً جہاز کو طائف ایئرپورٹ پہ اتارنا پڑ گیا۔ اب جو ہے ایئرپورٹ لاؤنج میں گئے، آفیسروں سے بات کری کہ بھائی میں انٹرنیشنل ڈاکٹر ہوں، میرا ایک ایک منٹ قیمتی ہے، یہ تو پوری دنیا سے ڈاکٹر آ رہے ہیں، تو مجھے خاص طور پہ مقالہ پڑھنا ہے، اس کے لیے میرا جانا بہت ضروری ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں کہ آبی جو جہاز جائے گا اس کو 16 گھنٹے لگیں گے، آپ کو انتظار کرنا پڑے گا۔ دوسری صورت کہ آپ یہاں سے جو ہے نا گاڑی کرائیں، اور بذریعہ گاڑی آپ 3 سے 4 گھنٹے میں ابہا آپ پہنچ جائیں گے۔ تو کہنے لگے کہ مجبوراً مجھے جو ہے نا کیب کرانی پڑی، اور گاڑی کے ذریعے جو ہے میری روانگی شروع ہوئی۔ ڈاکٹر احمد کہتے ہیں کہ میں طائف سے ابہا کی طرف جو ہے نا میں نے سفر کیا، 3 سے 4 گھنٹے کا گاڑی میں جو ہے فاصلہ تھا۔ 1 گھنٹہ سفر کے بعد طوفانی بارشیں شروع ہو گئی، اندھیرا چھا گیا، تو مجھے ایک گھر میں لائٹ نظر آئی، تو میں اس جو ہے راستے میں وہی وہ گھر پڑتا تھا، تو میں اس گھر گاڑی روکی، میں نے اس گھر کے باہر، تو ڈاکٹر احمد نے جب بیل بجائی، تو بیل بجانے کے بعد ایک بوڑھی عورت نکلی جو لاٹھی کے سہارے سے، اتنی ایجڈ تھی کہ لاٹھی اس کے ہاتھ میں تھی، کمر اس کی جھکی ہوئی تھی۔ میں نے اس کو کہا کہ خالہ کیسی ہیں، مجھے کچھ پانی وغیرہ مل جائے اور تھوڑا سا کوئی کھانا ہو تو آپ جو کر سکتی ہیں کریں، اور میری فلائٹ فلاں جگہ کی تھی، میری نکل گئی اور مجبوراً مجھے گاڑی میں سفر کرنا پڑا۔ تو اس عورت نے کہا کہ ہاں بیٹا آپ آؤ، آپ ہمارے مہمان ہو، اور مہمان کی خدمت سے تو اللہ خوش ہوتا ہے۔ تو وہ اس کو لے کر آ گئی، جو ان کا روم تھا وہاں جو ہے ڈاکٹر احمد بیٹھے، اور وہ عورت جو ہے ان کے لیے جو کر سکتی تھی کھانے پینے کا میز پہ رکھ دیا، اور یہاں ڈاکٹر احمد بیٹھے ہیں، یہاں جو ہے نا ایک کرسی پہ وہ بوڑھی عورت بیٹھی، اور پیچھے اس ایک بچہ جو ہے وہ لیٹا ہوا تھا۔ اچانک ہی اس بچے نے رونا شروع کیا، تو بوڑھی عورت تسلی دینے لگی، بیٹا صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں سے جو ہے نا کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ تو ڈاکٹر احمد کہنے لگے اس بچی کو کیا ہوا ہے؟ کہنے لگے یہ میرا پوتا ہے، اس کے والدین نہیں ہیں، میں جیسے تیسے کر کے اس کو پال رہی ہوں، اس کے ہڈیوں کی خاص ایک بیماری ہے، میں نے بڑے ڈاکٹروں کو دکھایا، لیکن ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کا علاج جو ہے ڈاکٹر احمد کے پاس ہے، اور ڈاکٹر احمد وہ مشہور جو ہے سرجن ہے، اور میں اس کا علاج افورڈ نہیں کر سکتی، اور وہ ہے بھی ریاض میں، تو وہاں پہ جانا بھی میرے لیے مسئلہ، اور آپریشن کے خرچے بھی میں برداشت نہیں کر سکتی۔ اور پھر کہنے لگی بیٹا میں سالوں سے دعا کر رہی ہوں، تمہارے سامنے میری حالت ہے، بڑھاپا ہے، کبھی بھی میرا بلاوا آ سکتا ہے، میرے جانے کے بعد میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ اس کو شفا عطا فرما دے، کسی طریقے سے ڈاکٹر احمد کے پاس ہم چلے جائیں، اللہ جو ہے اس کے بندوبست کروا دے پیسوں کا، اور جو ہے میں اپنے سامنے ہی اپنی زندگی میں اس کو صحیح ہوتا ہوا دیکھ لوں۔ میں اچانک چلی گئی تو پھر اس کا کون خیال رکھے گا؟ ابھی تو میں اس کا جو کر سکتی ہوں خدمت میں کر لیتی ہوں۔ ڈاکٹر احمد نے یہ واقعہ سنا تو ان کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو نکلنے لگے، رونے لگے۔ اماں کہنے لگی کہ بیٹا کیوں رو رہے ہو، کیا وجہ ہے، تم کیوں رو رہے ہو؟ پھر روتے روتے ڈاکٹر احمد نے اس سے کہا کہ اماں اللہ بڑا مسبب الاسباب ہے، اور وہ اپنے بندوں کی دعا سنتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، میرے بندو تم مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ وہ کہنے لگے ڈاکٹر احمد کہ اماں آپ کے پاس لانے کے لیے اللہ نے ایسا بڑا نظام چلایا کہ ایک جہاز جو صحیح تھا اچانک اس میں خرابی ہوئی، اور بارشیں بھی تیز ہو گئی، طوفانی اندھیرا ہو گیا، جہاز کو اتارنا پڑا۔ پھر کہنے لگے میں نے جو گاڑی کرائی 3 سے 4 گھنٹے میں ابہا پہنچ چکا ہوتا، لیکن 1 گھنٹہ گاڑی چلی، اور پھر دوبارہ طوفانی بارشوں کے ساتھ ساتھ تیز اندھیرا آ گیا کہ مجبوراً مجھے آپ کے گھر پر آنا پڑا۔ کہنے لگے اماں میرا نام ہی ڈاکٹر احمد ہے، اللہ نے مجھے یہاں بھیجا، آپ ٹینشن نہیں لیں، یہ میرا بیٹا ہے، میں اس کا علاج فری کروں گا، اور اس کا میں جتنا خیال کر سکتا ہوں میں کروں گا۔ میں نے آج اللہ کی قدرت کے منظر کو دیکھا، آج دعاؤں کو میں نے قبول ہوتے ہوئے دیکھا کہ اللہ ایک بندے کے لیے اللہ کیسا نظام چلاتا ہے، اس ایک بندے کی پریشانی دور کرنے کے لیے اللہ ایسا نظام چلاتا ہے کہ کوئی سوچ نہیں سکتا۔ ایک طیارہ لیٹ ہوا، ایک پوری فیملی جو ہے نا جا نہ سکی، آپس میں رو رہے تھے،
لگے کہ ہماری ٹکٹیں ضائع ہو گئیں اور سب کچھ ہوا، اور پھر تھوڑی دیر بعد ہی آدھے گھنٹے پہلے پتہ چلا وہ طیارہ جو ہے نا وہ کریش ہو گیا، پہاڑ سے لگ کے جو ہے وہ سارے جو پیسنجر تھے وہ مر گئے۔ پھر ان کو ہوا کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے۔ پھر کہا آپ فکر نہیں کریں، آپ کے بیٹے کے سارے اخراجات میرے ذمہ ہیں، یہ آپ کا نہیں، آج سے میرا، آپ کا پوتا نہیں، یہ آج سے میرا بیٹا، آپ فکر نہیں کریں۔ اور پھر ڈاکٹر احمد نے اپنے وعدے کو نبھایا اور اس بچے کو جو ہے اس کا جو ہے علاج کروایا، اور اس کو جو ہے ایک نارمل بندے کی طرح جو ہے چندی مہینوں میں، چندی سالوں میں ایک نارمل بندے کی طرح جو ہے چلنے لگا۔ تو میرے عزیزوں، اللہ جو ہے نا دعاؤں کو قبول کرتا ہے، لیکن یاد رکھیں دعاؤں کو جو ہے نا بعض اوقات اللہ کیوں نہیں قبول کرتے؟ اگر ہم حدیثوں کا مطالعہ کریں تو 3 سے 4 اسباب پتہ چلتے ہیں۔ پہلا کیا ہے؟ اللہ کسی کو بطور عذاب اس کی دعاؤں کو نہیں سنتا، اس کی پریشانیوں کو بڑھاتا رہتا ہے۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ پریشانی دیتا ہے اور دعا جو ہے نہیں قبول کرتا، کیوں؟ اللہ اس کے درجات بلند کرنا چاہتا ہے۔ بعض اوقات دعا کوئی قبول نہیں ہوتی، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرانا چاہتا ہے۔ اور چوتھا درجہ، بعض لوگ اتنے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا بولنا اللہ کو پسند ہے، کہ یہ آہوزاری کریں، روئیں، اس کی وجہ سے کبھی کبھی اللہ تھوڑی بہت تکلیف دے دیتے ہیں۔ ہمارا رب ایک ماں سے 70 گنا نہیں، اللہ کی قسم ہزاروں گنا زیادہ مہربان ہے، محبت کرنے والا ہے۔ آپ خود دیکھیں، حدیث میں آتا ہے اگر تمہارے گناہ زمین کو بھر دیں، آسمان کو بھی بھر دیں، پھر بھی اگر تم توبہ کرو گے میں تمہارے سارے پچھلے معاف کر دوں گا۔ اس سے زیادہ ہم کیا چاہ رہے ہیں اللہ سے؟ تو کوشش کریں آج سچی توبہ کریں، اور دعا مانگے تو یقین سے مانگے۔ اور کیسے مانگنی ہے دعا؟ آج میں نے اللہ کی قسم مسجد میں دیکھا مغرب کے بعد، واللہ داڑھی رکھی ہوئی ہے، سب کچھ ہے، بندہ یوں دعا کر رہا ہے، کھجا رہا ہے، پھر یوں دعا کر رہا ہے اور پھر اس داڑھی کو کھجا رہا ہے، 4 سے 5 دفعہ سے کھجا ہے۔ میں نے کہا آپ یہ دعا کر رہے ہو؟ میں نے کہا بھائی حدیث میں آتا ہے جو غفلت سے دعا کرتا ہے وہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ میں نے آپ کو بتایا کہ دعا کرنے کا کیا طریقہ ہے، میں نے کہا حدیث میں آتا ہے پہلے اللہ کی بڑائی بیان کرو، اول آخر درود شریف پڑھو، پھر آپ دعا کرو۔ ان دونوں درود کے درمیان جو چیز جائے گی، یا پھر آپ اسم اعظم پڑھو، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا حنان، یا منان، یا 3 اسم اعظم ہے، یہ اسم اعظم پڑھو۔ اور پھر میں نے اس کو بولا بھائی دعا پتہ ہے کیسے کرتے ہیں؟ دعا ایسے کرتے ہیں، واللہ میں نے کتنی مسجدوں کے امام کو دیکھا ہے دعا کر رہے ہوں، سارے مجمع کو دیکھ رہے ہیں، یہ دعا نہیں ہے۔ اب دعا آپ کو کیسے کرنی ہے؟ دعا میں غفلت ہوگی وہ دعا قبول نہیں ہوگی، پیٹ میں حرام ہوگا وہ دعا قبول نہیں ہوگی، کسی کو تکلیف دی ہوگی تو وہ پریشانی آئے گی عذاب کے طور پر۔ مظلوم کی دعا حدیث میں آتا ہے سیدھا آسمان پہ جاتی ہے، چاہے حدیث میں آتا ہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ دعا کیسے کرنی ہے؟ ایک آدمی سمندر میں ڈوب رہا ہے، چاروں طرف پانی ہی پانی ہے، ایسے وقت میں وہ جب اللہ کو جیسے پکارے گا نا، ایسے دعا ہوتی ہے۔ سچے دل سے آپ دعا کریں، پھر دیکھیں اللہ کیسے آپ کے لیے راستے بناتا ہے۔ کوشش کریں صدقہ جاریہ کی نیت سے ہمارے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں پھیلائیں، تاکہ ان کا اللہ پر ایمان، تعلق، دعاؤں کی قبولیت ان کو محسوس ہو کہ اللہ بڑا قدردان ہے۔ اور ہمارے یوٹیوب چینل مولانا ارسلان اختر کو سبسکرائب کریں۔